السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم۔ صلوا علی الحبیب اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اہل کھنڈوا اور وہاں کے سنی علماء، سنی ائمہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ اپنی جگہ صحیح اور درست ہے، اور میں عرصہ دراز سے یہ بات بولتا آ رہا ہوں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اب سے تقریباً 4 سال پہلے ناگپور کی سرزمین پر ایک پروگرام رکھا گیا تھا جس کا عنوان تھا رد طاہر الپادری اور رد امین القادری، اور ساتھ ہی کفر ابو طالب، یہ سب عناوین تھے۔ تقریباً اس کے 3 یا 4 عنوان تھے۔ جب اس میں کفر ابو طالب کی بات آئی تھی تو بہت سارے احباب نے اس پہ بھی واویلا مچایا کہ اس مسئلے پر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو دراصل وہاں کے احباب نے مجھے بتایا کہ ایک رافضی وہاں گفتگو کر کے گیا تھا کفر ابو طالب کے تعلق سے، اور اس نے کہا تھا کہ جو اس کو نہیں مانتا ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے۔ تو میرا ملی اور دینی فریضہ تھا کہ میں یہ بتاؤں کہ یہ مسئلہ ضروریات دین سے نہیں ہے۔ پھر میں نے اس پر اپنے دلائل بھی دیے تھے۔ انہی دنوں ایک مسئلہ بہت زور پکڑے ہوئے تھا کہ جناب امین القادری مالی گاؤں، جو سنی دعوت اسلامی کے ایک مبلغ ہیں، انہوں نے حضرت جبریل امین اور دیگر نفوس قدسیہ کی شان میں ایسے کلمات بولے تھے جن کلمات کو سننے کے بعد کوئی بھی ان کو سنی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، اور وہ تقریباً 39 سوالات خود مالی گاؤں کے علماء نے تیار کیے تھے جن کا نام میں یہاں لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ حضور محدث کبیر دامہ ظلہ علینا نے جب ان کی بارگاہ میں یہ سوالات پیش کیے گئے تو آپ نے جو فتویٰ دیا تھا اس فتوی کا آغاز ہی یہ تھا کہ ایسا خطیب غالی قسم کا رافضی معلوم ہوتا ہے۔ جناب نے کبھی تو یہ کہا تھا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ تو انفسنا وانفسکم اس ٹکڑے سے اور قرآن پاک کی آیت کریمہ کے اس جز اور حصے سے انہوں نے وہی استدلال کیا تھا جو رافضی کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام اور حضرت مولا کائنات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے 2 جسم ایک جان ہے۔ یہی رافضیوں کی بولی تھی۔ اسی طریقے سے کہا تھا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے در کا نوکر ہے جبریل، معاذ اللہ، جبکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب کے اندر تیسرا عقیدہ، عقیدہ ثالثہ جو آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں یہ بتایا ہے پہلے عقیدے میں اللہ کی توحید، دوسرے میں حضرات انبیاء کا ذکر، تیسرے میں بتایا کہ ان کے بعد جو نمبر آتا ہے، جو ان کے بعد ترتیب آتی ہے وہ رسل ملائکہ کی آتی ہے، اور رسل ملائکہ جو ہے وہ حضرات انبیاء، حضرات رسولان اعظام کے بعد ہیں۔ اب اس جملے سے حضرت جبریل امین کی تنقیص ہوتی ہے اور سیدہ کائنات کا مرتبہ ان سے بڑا معلوم ہوتا ہے، جبکہ اہل سنت کا کھلا اور واضح عقیدہ ہے کہ رسول غیر رسول سے ہمیشہ افضل ہے، کوئی غیر رسول رسول سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے
पंजतन पाक में ली खमसतुन उतफी बिहा, उसमें भी जनाब ने ठोकर खाई और ये कहा कि यूँ तो देख लोग समझते हैं या जो कहा जाता है कि सरकार अलैहिस्सलाम का इसमें पहला तन है, वरना देखा जाए तो पहले तन फ़ातिमा है। अल-आयाज़ु बिल्लाह। इस तरह की वाहियात और इस तरह की बेजा गुफ्तगू ये जनाब की तकरीरों में रही, और उसमें भी जब तौबा का वक्त आया तो फिर इनका लफ्ज़ और इनकी अनानियत इस तरह गालिब आई कि अगर मैंने कहा ये अगर और मगर करते रहे। फिर 8वीं बार जनाब ने तौबा की। अब कोई मुझसे सवाल करेगा जिस पर तौबा हो चुकी है मौलाना, उसको आप बार बार क्यों उठा रहे हैं? इन सारी बातों को जिक्र करने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि जो हज़रत मौलाना ग़ुलाम जिलानी अज़हरी ने एक तकरीर में कहा था कि अमीरुल क़ादरी क्या आलिम है, वो आलिम नहीं है। और मैंने ये सनद इसलिए पेश की है ताकि ये बता दूं कि वो आलिम नहीं और उन्होंने इस तरह की ठोकरें खाई है। और तौबा करने के बाद कोई इस बात को साबित नहीं कर सकता कि जनाब अमीरुल क़ादरी ने अब तौबा करने के बाद किसी मदरसे में दाखिला ले लिया हो, उलमाए अहले सुन्नत की बारगाहों में जाकर के खिदमत उनसे ली हो और उनकी बारगाहों में जाकर कसब फैज़ किया हो, बल्कि तौबा के बाद भी जनाब का सिलसिला तकरीरों तबलीगों ये सब कुछ जारी और सारी है। तो तौबा करने से बंदे को माफ़ी तो मिल जाती है, लेकिन इल्म लदुन्नी हासिल नहीं होता, ना इल्म हासिल हो जाता है। तो जनाब तकरीरों का सिलसिला तो तब से जारी और सारी किए हुए हैं। तो जो आदमी आज से पहले तकरीबन 40 के करीब गुमराही और कुफ्र की बातें बक चुका हो, और वो सारी चीज़ें और रिकॉर्ड है, वो ख़ुद भी जानते हैं और तौबा भी की है। मैंने जब रद्द किया था तो अहबाब ने कहा कि आपने रद्द कर दिया, अहले सुन्नत में इंतशार कर रहे हैं। लेकिन जब जनाब ने ख़ुद तौबा की तो ये कहा कि मैं इनको कुफ्र मानकर तौबा करता हूँ। तब मैंने ऐसी सूरत में कहा कि अब आपने कुफ्र का मान लिया। अहबाब से मैंने कहा अब बताएं, जिनको मैं कुफ्र बता रहा था उस पर आप वावेला बचा रहे थे, अब ये तो ख़ुद उसको कुफ्र मान रहे हैं। तो अवाम अहले सुन्नत को चाहिए कि ऐसे लोगों से बचे। सोशल मीडिया के ज़रिए दो चंद बातें सुनकर किसी की गुफ्तगू से मरऊब हो जाना या किसी की गुफ्तगू को पसंद करके उसको बुला लेना, यकीनन ये अहले सुन्नत का बहुत बड़ा खसारा है। ये एक नहीं, मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान के जो दीनी जलसे हैं और दीनी मेंबर हैं, इन पर तकरीबन 80% ऐसे ख़तीबों का कब्ज़ा है जो इल्म से कोरे हैं और जहालत उनका वतीरा है। अभी माजी करीब में देख लीजिए, एक ख़तीब साहब जोश में आके कह रहे हैं कि आला हज़रत ने सुन्नियों को तक़वियतुल ईमान दी, माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। करामत और मोजज़े का फ़र्क़ इम्तियाज़ किए बग़ैर कह रहे हैं कि आला हज़रत गौसे पाक का मोजज़ा है और रसूल करीम अलैहिस्सलाम की करामत है। जब इस तरह की लाइल्मी हमारे स्टेजों से होगी तो बताएं दीन और सुन्नियत बचेंगे कैसे? हिंदुस्तान में आज राफ़ज़ियत बढ़ रही है, पढ़े लिखे तबके में गैर मुक़ल्लिदियत बढ़ रही है। पूरे हिंदुस्तान का सर्वे करके बताइए कि हमारे कितने स्टेज ऐसे हैं जहाँ पर अक़ाइद अहले सुन्नत की तर्जमानी इस तौर पे की जाती हो कि कुरान और हदीस से दलाइल दिए जाते हो। नहीं हो पा रही है, जिसके नुकसानात हमें उठाना पड़ रहे हैं। मैं कौम से अर्ज़ करूँगा कि आज भी हालात को संभालो। लाखों 2 लाख 3 लाख तुम जलसों में खर्च करते हो, कम से कम बासलाहियत उम्दा किस्म के जो तुम्हारे दलाइल के ज़रिए तुम्हारे अकाइद को साबित कर सके, ऐसे खुतबा ऐसे उलमा को स्टेजों पे बुलाओ, वरना क़यामत के दिन सख्त सवाल होगा और इसका जवाब तुम्हें देना होगा। जो भी मसलक के आला हज़रत के मुखालिफ हैं या मसलक के मुवाफिक तो हैं लेकिन इल्म से कोरे हैं, ऐसे ख़तीबों को खुदारा ना बुलाइए। वो सिर्फ तिजारत और बिजनेस करने वाले लोग हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और उनको अगर समझाया जाए, उनके ताल्लुक़ से कुछ कहा जाए तो सबसे पहले उनकी इज़्ज़त नफ्स उनको जो है उभारती है और वह ऐसे हजरात की ज़ातियात पे हमले करते हैं। आपने देखा हज़रत मौलाना ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब ने जब इन लोगों का रद्द किया जो गैर आलिम थे, ये 2-4 नहीं है, हिंदुस्तान में भरमार है। आंखें खोलिए, होश के नाखून लीजिए,
اگر تم نے اہل سنت والجماعت کے اسٹیجوں کا ماحول صحیح کر لیا تو سنیت انشاءاللہ اور زیادہ ترقی پا جائے گی۔ اور آسان سا طریقہ یہ ہوتا ہے، ایسے بازاری خطیبوں کو اور ایسے ان پڑھ اور لا علم خطیبوں کو چھانٹنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے یہاں پر جلسہ کرائیں تو اس کا عنوان پہلے متعین کرا لیں کسی عالم دین سے، زبردست عالم دین ہو، وہ نہیں تو آپ کسی مرکز میں بیٹھے ہوئے کسی عالم سے تعین کرا لیں۔ جلسے کا عنوان رکھیے اور خطیب صاحب سے کہیے کہ آپ کو اسی عنوان پر ہی گفتگو کرنا ہے، دائیں بائیں نہیں بھٹکنا ہے۔ آپ لوگ اگر عناوین کے ذریعے اور عنوان کے ذریعے گفتگو کرا کے یہ سلسلہ شروع کر دیں تو انشاءاللہ الرحمن یہ جو ان پڑھ خطیب ہیں، یہ بہت سارے خطیب اسٹیج کی دنیا سے یوں ہی غائب ہو جائیں گے۔ اور اس میں آپ مشعل راہ بنائیے مرکز اہل سنت کو کہ عرس رضوی اور عرس تاج الشریعہ میں ہر سال الحمدللہ عناوین متعین ہوتے ہیں اور اسی پر قابل اور معتبر خطبہ سے گفتگو کرائی جاتی ہے۔ المختصر کھنڈوا کے علماء اکرام نے جو فیصلہ کیا ہے، میں کہتا ہوں ہندوستان کے ہر شہر میں یہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ حضور تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ سے میں نے یہ جواب ایک بار نہیں تقریباً 7 بار سنا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی کو کافر یا گمراہ نہیں کہتا، البتہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں ہے، ان سے بچا جائے، دور رہا جائے۔ حضرت نے جو فرمایا تھا وہ خرابیاں آج بھی آ رہی ہیں۔ حالات کے تناظر میں آپ اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی چند دنوں پہلے محرم الحرام میں ایک شخص نامراد نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی، اور اسی تحریک کے بانی مبانی بیٹھے ہوئے اس کو سنتے رہے اور بعد میں صرف ایک جملہ اپنے سر سے اتارنے کے لیے کہہ دیا کہ جو ان کا ہمارا وہی موقف ہے جو اعلیٰ حضرت کا موقف ہے۔ یہ تردید کا اسلوب درست نہیں ہے اور یہ تردید قابل قبول نہیں۔ دوسری بات، امیر القادری پورے ہندوستان میں سفر کرتے ہیں، میں ان کے فالوور، ان کے چاہنے والے اور ان کی تحریک کے جتنے افراد ہیں، ان کے بانی مبانی جو خود کو ان کا سیکریٹری سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، ایک آڈیو میں کہا ہے کہ میں تو ان کا سیکریٹری ہوں، میں ان سب سے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ امین القادری کی ایک بھی تقریر اس تاریخ سے پہلے کی، ایسا نہیں کہ میری گفتگو اور میری آڈیو جاری ہونے کے بعد اب وہ تقریر کروا لیں، ایک بھی کلپ مجھے پہلی بات تو یہ بتائیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہوئی، میں نے فوراً رد کیا۔ انہوں نے اگر رد کیا ہو ایسے گستاخوں کا آج تک تو وہ کلپ بھیجے مجھے۔ دوسری بات، شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اگر ایک بھی تقریر ان جناب کی ہو تو وہ مجھے باخبر کیا جائے اور مجھے بتایا جائے کہ ہاں یہ تقریر بھی جناب کی موجود ہے۔ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں شیعیت کی طرف مزاج اور رجحان ان کا پایا جاتا ہے۔ معاف کیجئے گا، جملہ تھوڑا کڑوا ہے لیکن برداشت کریں گے۔ میں رافضی ہونے کا، شیعہ ہونے کا حکم نہیں لگا رہا ہوں، لیکن جو طرز ان لوگوں کا ہوتا ہے اس طرز پر یہ اپنے آپ کو گامزن کیے ہوئے تھے۔ پہلے تو پوری طریقے سے تھے، لیکن بعد میں جب زجر و توبیخ ہوئی اور سوچا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لیے بغیر اور اعلیٰ حضرت کا نام لیے بغیر کام نہیں چلے گا، تو پھر جناب نے روش کو بدل دیا۔ لیکن آج بھی ایک عنصر پایا جاتا ہے کہ جناب عظمت صحابہ پر بھی گفتگو نہیں کرتے ہیں، بہت زیادہ، کبھی اگر کر دی مختصر تو الگ بات ہے، خال خال کی ہو تو، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو بولنا جناب نے اپنے لیے عملی طور پر نہ جانے کیا سمجھ رکھا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ ایسے لوگوں سے قطعاً دور رہا جائے اور ایسے لوگوں کی تقریروں کو سننے سے پرہیز کیا جائے جو اس کے بعد بھی نہیں سنتے، تو ان کو اپنے ایمان کا اگر ایمان کی فکر نہیں ہے تو میں یا دوسرے احباب اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی کو اپنے ایمان عقیدے کی فکر کرنا چاہیے۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جو عالم نہیں ہے، غیر عالم ہے، وہ کب کیا کر دے، کہاں نقصان پہنچا دے، کہاں پر ایکسیڈنٹ کر دے، یہ کچھ معلوم نہیں۔ علم جو ہوتا ہے وہ حاصل کرنے سے آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ہر ایک نہیں ہوتے کہ علم لدنی حاصل ہو جائے، سمجھ گئے؟ باقی حضرات کو محنت کرنا پڑتی ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور مطالعہ بھی کافی نہیں ہوتا۔
مطالعے کے ساتھ ساتھ اتنی سوجھ بوجھ بھی ہو کہ ہمیں کون سا حوالہ لینا ہے، کون ہمارے مصدر اور مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں، ان ساری چیزوں پر نظر وہی رکھتا ہے جس نے علماء اہل سنت کی بارگاہوں میں زانو ادب طے کر کے ان کی صحبتیں پائی ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے عوام اہل سنت کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور یہ جو بار بار جلسے کراتے ہیں، چندے جمع کرتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں مولا ان چندوں کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عقائد اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی حفظ و صیانت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھنڈوا کے سنی مسلمان خصوصاً غیر منقسم ہندوستان کے عموماً میری بات توجہ سے سنیں۔ دین اسلام کی پہچان اور امتیازی شناخت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جس کے نمائندے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ، حضور محدث کبیر دام ظلہ علینا، قائد ملت حضور اسجد میاں دام ظلہ علینا وغیرہم ہے۔ کھنڈوا میں 17 جون کو چونکہ مولانا امین القادری مالیگاؤں کی تاریخ لی گئی ہے اور پوسٹر میں سنی علماء و ائمہ کونسل کا بھی نام دیا گیا ہے، جبکہ یہ نام بغیر اجازت داعی نے خود سے دے دیا، اور ناچیز چونکہ سنی علماء و ائمہ کونسل کا سیکریٹری ہے، اس لیے اپنا دینی فریضہ بنتا ہے کہ ہم حقیقت سے آگاہ کریں۔ مولانا امین القادری مالیگاؤں سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن احقاق حق اور ابطال باطل یہ ہر شخص کا دینی اور ملی فریضہ ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ سنت الہیہ ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ اور حضور محدث کبیر دام ظلہ علینا نے متعدد وجوہ سے سنی دعوت اسلامی کو مسلک اعلیٰ حضرت کا مبلغ نہیں ہے یہ کہا ہے۔ چونکہ سنی دعوت اسلامی ہی کا ایک خاص فرد آزاد میدان ممبئی میں یہ بولتا ہے کہ قبر میں مسلک نہیں پوچھا جائے گا، اور اس سے مراد مسلک اعلیٰ حضرت کا استخفاف ہے۔ اس کے بعد فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ غیر عالم کو تقریر کرنا جائز نہیں۔ مولانا امین القادری صاحب یہ غیر عالم ہے، یہ علماء ہند اچھے سے جانتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر عالم کب کس وقت کیا بولے گا یہ اسے پتہ نہیں ہوگا۔ وہ کبھی باطل کو حق، حق کو باطل کرے گا، کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر کرے گا، اور اسے شعور بھی نہیں ہوگا۔ ہاں تبلیغ کی اجازت ہے، تبلیغ اور تقریر میں یہ فرق ہے کہ تبلیغ میں ہو بہو جو معتبر علماء کی کتابیں ہیں اس میں لکھی ہوئی بات کو بیان کر دینا، یہ ہے تبلیغ، اور ان باتوں پر دوسری باتوں کو قیاس کر کے اپنی طرف سے بیان کرنا، یہ ہے تقریر۔ فار ایگزامپل مولانا امین القادری نے ایک جگہ تقریر میں یہ کہا، دنیا کے تمام درخت کو قلم بنا دیا جائے اور سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے، اور پھر غوث اعظم کی تعریف کی جائے تو تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ درخت ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم، سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا۔ سننے میں لوگوں کو بہت اچھا لگا، نعرے بھی لگا لیے، جبکہ یہ قرآن شریف کی آیت ہے اور یہ اللہ کے بارے میں ہے۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اسی طرح جبریل علیہ السلام کی توہین، حضرت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ننزل الناس منازلہم،
دنیا میں ہر فرد عالم نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہر شخص کو اس کی منزل، اس کی حیثیت اور جس قابل ہے وہ اسی پوسٹ میں رکھنا چاہیے۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ عوام کو چاہیے ائمہ سے جڑے، اور ان کو چاہیے باصلاحیت علماء سے، اور باصلاحیت علماء کو صاحب تصانیف سے، اور مصنفین کو ائمہ مجتہدین سے، اور وہ اللہ و رسول سے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی بقا ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے۔ چونکہ کھنڈوا میں جس نے دعوت دی ہے وہ کسی سنی علماء و ائمہ کونسل میں کسی سے نہیں پوچھا ہے، خود سے دعوت دے دی، اور پوسٹر میں ہم لوگ کا سنی علماء و ائمہ کونسل کا نام دیا۔ اس لیے ہم لوگوں نے میٹنگ کی اور نام ہٹانے کے لیے کہا، اور مزید اپنے سنی علماء و ائمہ کونسل کے لیٹر پیڈ پر مقاطعہ کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ میں یہ آڈیو اس لیے جاری کر رہا ہوں کہ لوگ یہ جان لیں کہ ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ ہم نے جو کہا ہے وہ فتاوی رضویہ شریف کی بنیاد پر کہا ہے، تاج الشریعہ کے قول کی بنیاد پر کہا ہے، اور ایمان کی حفاظت اسی میں ہے کہ عوام اپنے علماء سے جڑے اور ان کی بات مانے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ خادم غلام جیلانی اظہری، سیکریٹری سنی علماء و ائمہ کونسل کھنڈوا، بانی جامعہ سنیہ للبنات کھنڈوا، نزیل سنی سینٹر آف نیپال جنک پور 20۔